السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اسلام کی حالت میں جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، ایسی زندگی ہم گزاریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا ایمان ہم سے نہ چھینے۔ ایسی زندگی گزار کر ہم دنیا سے رخصت ہوں تو یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک رشتہ جو نکاح کا رشتہ ہے وہ حلال فرمایا۔ اگر نکاح کے بغیر کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو ناجائز اور حرام ہے۔ اگر نکاح کے بغیر کسی عورت سے غلط رشتہ قائم کرتے ہیں تو وہ زنا کہلائے گا، وہ حلال رشتہ نہیں کہلائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے پہلا جو نکاح فرمایا وہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کے درمیان میں جنت میں فرمایا۔ حضرت آدم کا نکاح حضرت اماں حوا سے ہوا، ان دونوں کے درمیان میں جو نکاح کا رشتہ شروع ہوا وہ چلتے چلتے میرے آقا اور ازواج مطہرات کے درمیان میں نکاح کا رشتہ قائم ہوا، اور آج بھی یہ نکاح کا سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت چلتا رہے گا۔ اس رشتے میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکتیں ہیں۔ ایسے کتنے دلہا دلہنوں کو، میاں بیوی کو ہم نے دیکھا ہے کہ آخری وقت تک ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی گزارے ہیں۔ شوہر کو بیوی کے دیکھے بغیر چین نہیں آتا اور بیوی کو شوہر کے دیکھے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر شوہر کچھ دنوں کے لیے باہر چلے جائے تو بیوی پریشان سی ہو جاتی ہے، اگر بیوی میکے میں چلے جاتی ہے تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی میاں بیوی کے رشتے کو دنیا نے دیکھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے، لیکن وہیں رسم و رواج کے بگاڑ نے ہمارے اس معاشرے کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا کریں، دیکھا دیکھی لوگوں نے سوچ لیا کہ لڑکی آ رہی ہے تو گویا اب یہاں سے ایک سونے کی کان ہمیں مل گئی ہے، جتنا ہم سونا یہاں سے نکالیں گے، جیسے سونے کے کان میں مٹی کے اندر سے سونا کھنگالتے ہیں، اسی طرح سسرالی رشتے سے پیسے نکالنا ایک ہمارا ایک حصہ ہے اور ہمارا یہ ورثہ ہے، یہ سمجھ کر شوہر بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، سسر بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ساس بھی تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، حتیٰ کہ جو شوہر کی بہنیں ہیں وہ بھی تنگ کرتی ہیں، شوہر کے جو بھائی ہیں وہ بھی تنگ کرنے لگتے ہیں۔ اس سے اگر آگے جائیں تو چچا بھی ساتھ آ جاتا ہے، چچانی بھی ساتھ آ جاتی ہے، اور بعض معاملات میں پھوپھی بھی ساتھ آ جاتی ہے اور پھوپھا بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ آج جبکہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے نکاح کر کے ہمارے سامنے سیرت پیش فرمایا ہے، اسوہ حسنہ پیش فرمایا ہے، اور آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کا نکاح کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثال پیش فرمائی ہے۔ بعض احباب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا، اگر باپ بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے تو یہ تو سنت ہی ہے، یہ تو کہاں حرام ہے، ایسا سوچتے ہیں۔ میں آپ کو آج بالکل صراحت کے ساتھ صریح الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت علی تشریف لائے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، بلکہ عرض نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لیا۔ آپ سے پہلے حضرت ابو بکر آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہوں گا، میری بھی خواہش ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا، ابو بکر میری بیٹی کو آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے، سوچا کہ میرے ساتھ کر دیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لخت جگر نور نظر کو میرے ساتھ بیعہ فرما دیجئے، میں حضرت بی بی فاطمہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عمر نہیں، آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر ناراض نہیں ہوئے، حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے، میں نے رشتے کی پیشکش کی، لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں سوچا، میں تو غار سور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جب کبھی بھی نبی نے آواز دی میں لبیک سادیک کر کے اپنی جان کو نبی کے حوالے کر کے نبی کا خیال رکھا، جب میں اپنے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں نبی نے انکار کر دیا، آپ ناراض ہو گئے؟ نہیں، آپ کبھی ناراض نہیں ہوئے، نبی کے فیصلے کو قبول کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ میرے لیے قبول ہے۔ آج اگر بہن کے رشتے سے پوچھ لیا، یعنی بہن کے بچے سے رشتہ پوچھ لیا یا بہن کی بیٹی سے رشتہ پوچھ لیا، اور اگر وہاں رشتہ نہیں ہوا، آپس میں لڑائی جھگڑے اور آپس میں دشمنیاں، حتیٰ کہ رشتے کٹ جاتے ہیں، کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حسد کرنے لگتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مانگنا آپ کا حق ہے، سامنے والا اگر دیتا ہے الحمدللہ، اگر سامنے والا نہیں دیتا، آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ صحیح، آپ کا چچا زاد بھائی کیوں نہ صحیح، یا یہ ہے کہ پھوپھی زاد بھائی کیوں نہ صحیح، لیکن اگر رشتہ نہیں ہوا، آپس میں محبت سے رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، اخوت کے ساتھ رہیں، آپ کے درمیان کی رشتہ داری میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اس سے جڑ جاؤ۔ اگر کوئی رشتہ توڑ بھی دیتا ہے، آپ اس سے رشتہ توڑنے کی کوشش نہ کریں، اس سے جڑ کر رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور آپ کے ارشادات ہیں کہ جو آپ سے کٹ جاتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑ کر رہو، اگر وہ کٹتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے لے گا، لیکن آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور آپ اپنی سیرت کا مظاہرہ کریں کہ آپ کیسے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر، نبی کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے نمونے کو پیش کریں، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ حضرت علی، ان کو بھی پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر سے رشتہ نامنظور ہو گیا، حضرت عمر کا بھی رشتہ نامنظور ہو گیا۔ علی کے دوست نے کہا، علی کے ساتھی نے کہا، جاؤ شاید آپ کے بھاگ کھل جائیں، آپ کی قسمت کھل جائے، اس لیے کہ نبی کی بیٹی ہے، جاؤ جا کے آپ رشتہ مانگ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں کی، خاموشی سے یوں سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ بھی اسی مقصد سے آئے ہوں گے۔ حضرت علی سے پوچھا، علی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟
کہا ہاں یا رسول اللہ، اسی مقصد سے آیا تھا، لیکن آپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے خاموش رہ گیا، خاموش کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی آؤ بیٹھو بیٹھو، بٹھا دیا اور گئے اپنے گھر۔ بیٹی فاطمۃ الزہرا سے پوچھا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ جبکہ آسمانوں پر علی کا رشتہ رب ذوالجلال نے طے کر دیا تھا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا شوہر علی ہوگا، اللہ رب ذوالجلال نے آسمانوں میں طے کر دیا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیٹی کی اجازت لیے بغیر رشتہ طے نہیں فرمایا۔ پوچھا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی سے کہا، ابو آپ کی جو رائے ہے میری رائے ہے، آپ جو میرے لیے فیصلہ فرمائیں گے میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی بات سنی، گئے حضرت علی سے فرمایا جاؤ آپ کا رشتہ ہم نے طے کر دیا ہے فاطمہ کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد سوال رکھا علی کے سامنے، علی اب تمہارے پاس مہر میں ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، بچپن سے آپ مجھے دیکھتے آ رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو ایک غریب اور ایک مسکین انسان ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ حضرت علی سے پوچھا کچھ تو ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، ایک چیز ہے، ایک زرہ ہے میرے پاس جو میری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ جا کر اسے بازار میں بیچو۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے رکھ لو اور ہمارے طرف سے جو کچھ دیا جائے گا اس کا مطالبہ کرو، ہم آپ کو دیتے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا جاؤ علی اس زرہ کو بازار میں بیچ کے آؤ۔ حضرت علی بازار میں بیچ کے آئے، کہا کہ اتنے درہم ملے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس زرہ سے ملنے والی قیمت میں سے آدھی قیمت مہر میں ادا کرو اور آدھی قیمت سے آپ اپنا گھر چلاؤ، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ میں پورا رکھ دوں گا، یہ نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ گھر کا انتظام تمہارے اوپر ہے، بیوی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، گھر کا نظام فاطمہ چلائیں گی، باہر کی ذمہ داری آپ پورا کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات اگر ہمارے یہ لڑکے، ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ بچے یہ اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ میری ذمہ داری ہے، اللہ نے ایک لڑکی کو اللہ کے رسول کے نام پر میرے لیے حلال فرمایا ہے، اب تک اسے دیکھنا مجھے حرام تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر میرے رشتے کو جوڑ دیا گیا، اب یہ میرے لیے حلال ہو گئی ہے، اس سے ہونے والی اولاد میری اولاد ہوگی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اس کا قدم میرے لیے باعث برکت ہوگا، میرے لیے باعث رحمت ہوگا، میرے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ اگر یہ دل و دماغ میں ہمارے خیال آتا ہے ہم کبھی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، لیکن دیکھا دیکھی کیا کریں کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ جتنا نکالا جا سکتا ہے اتنا نکالا جائے اور جتنا نچوڑا جا سکتا ہے سسر کو، ساس کو، اتنا نچوڑ کر رکھ دیا جائے اور جتنا اینٹا جا سکتا ہے اتنا اینٹا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا حالتیں آ گئی ہیں۔ ابھی عائشہ کا جو واقعہ گجرات میں پیش آیا، اس کے بعد ابھی ماضی قریب میں جب لاک ڈاؤن میں ایک رشتہ طے ہوا یہاں کولہار ضلع کے کیانلور میں، تو اب رشتہ داروں نے یعنی لڑکے کے باپ نے کہا کہ ہمارے بچے کا نکاح وہ جو یہاں سے ہسکوٹے کے پاس ایک شادی محل، وہاں اسی شادی محل میں ہمارے بچے کا نکاح ہونا چاہیے اور جہیز میں بلٹ دینا چاہیے اور فلاں فلاں چیز، ہاتھ کی اتنی قیمتی گھڑی ریڈو اور فلاں فلاں سوٹ، اور اس طرح سے یہ سارے انتظامات کر کے لڑکے کے لیے دیں گے اور ساتھ میں اتنا پیسہ بھی آپ کو دینا ہوگا۔
ایک لسٹ لمبی آ گئی، ہمارے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں پہلے ہی سے یہ جو بروکرز ہیں ماشاءاللہ ان کے طرف سے یہ بہت بڑی کوتاہی کیا کہوں یا یہ ہے کہ یہ نا عقلی یا نا سمجھی کہوں کہ یہ لسٹ تیار کرواتے ہیں لڑکے کے ماں باپ کے طرف سے کہ اب کیا کیا ہونا چاہیے، آپ کو ایک لسٹ تیار کر کے دے دیں، ہم آپ کے مطالبات کو پورا کریں گے، اتنا پرسنٹیج ہم کو دینا ہوگا۔ اب اس پر بھی پرسنٹیج کہ اتنا پرسنٹیج ہم کو دینا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ رشتہ ہو رہا ہے یا سودا بازی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے بچے کو بیچنا تھا تو بازار میں لے جا کر کسی گلی پر یا کسی چوراہے پہ رکھ کر بیچ دیتے کہ میں اپنے بچے کو اتنے میں بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے خریدار آ کے خریدنا چاہے تو خرید لے۔ لیکن نہیں، یہاں اندر سے معاملہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ اندر سے لسٹ لے جا کر پہنچا دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس صرف جو لسٹ میں لکھا ہوا اتنا مل جائے تو کافی ہے۔ ہم تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن یہ لسٹ کیا کریں کہ اس طرح سے معاشرہ چل رہا ہے، ہم بھی اسی کے تابع ہیں۔ یہ ساری لسٹ تیار کر دی، بھیج دیا اور کہا کہ یہ ہونا چاہیے۔ ابھی کانلور کے اس دیہات میں وہاں پر بھی مطالبہ ہوا، اب بچی کے باپ نے سارا نظام کیا، شادی محل بک کیا اور بلیٹ بھی خریدنے کا انتظام کیا۔ کیا کریں، مطالبہ ہے، اگر مطالبہ پورا نہ کروں تو بچی میرے گھر بیٹھ جائے گی، اس لیے باپ نے سوچا کہ چلو بچی کا گھر بسا دوں۔ پیسے نہیں تھے، ایسے تیسے جتنا ہو سکتا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ یہ جہاں سیٹ پیسے دیتے ہیں سود پہ، وہاں سے لوگ شادی کرنے کے لیے پیسے اٹھاتے ہیں اور سود بھرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سود بھرتے بھرتے پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ اور آگے اس سے بہت سارے غیر مسلمان علاقوں میں سود کے نام پہ پیسے دیتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سود کے نام پہ پیسہ دے کے ہماری عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس لیے کہ اب سود کا پیسہ وصول کرنا ہے، گھروں میں جانا، ان پر زیادتی کرنا، ان پر ڈورے ڈالنا اور ان کے ساتھ بے حیائی سے پیش آنا۔ یہ مسلم معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں اس طرح کی ایک حرکتیں چل رہی ہیں جو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اب یہ باپ اپنی بچی کے گھر کو بسانے کے لیے سود پہ پیسے لیتا ہے، سیٹ کے پاس سے جا کے پیسے لیتا ہے اور اپنی بچی کے نکاح کا انتظام کرتا ہے۔ اب کیا کریں، اس بچی کے نکاح کا وقت آیا تو اب لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، حکومت نے اعلان کر دیا کہ اب کسی شادی محل میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ابھی قریب کا واقعہ، اب بیچارہ اب کیا کر سکتا تھا، گھر کے سامنے جتنا سوار کر نکاح کر سکتا تھا اتنا نکاح کر کے دے دیا۔ اب لڑکے کے باپ نے کہا اب نکاح بھی شادی محل میں نہیں ہوا، اب بلٹ لے کے کیا کریں، اتنی رقم دے دیں، اتنی رقم لے لیا۔ اب اس کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد شوہر کے طرف سے، شوہر کے باپ کے طرف سے، شوہر کی ماں کے طرف سے مطالبہ شروع ہوا، جا تیرے باپ کے پاس سے اتنے پیسے لے کے آ، اتنے پیسے لے کے آ۔ اب میں بزنس کرنا ہے، اس لیے کہ تیرا شوہر ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کرے گا، اب یہ بزنس کرنا ہے، جا تیرے باپ کے پاس سے پیسے لے کے آ۔ اب بھیجتے گئے، بچی ماں باپ پہ کیا کریں گے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے بیٹی، باپ بڑی محبت کرتا ہے اپنی بچیوں سے، بیٹیوں سے، سوچا کہ اگر تھوڑا پیسہ دے دوں تو میری بچی کا گھر بس جائے گا، دیتا گیا، اسی طرح ہر مہینے مطالبہ، بیٹی کو بھی شرم آ گئی، کتنی دفعہ میں اپنے باپ سے پیسے لا کے اپنے شوہر کو دوں، اب اس کا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں، اب ان کی حرص ختم ہی نہیں ہوتی، ان کی لالچ ختم نہیں ہوتی، کیا کروں۔ بچی نے
سوچ لیا کہ اب میں اگر رہوں تو باپ پر بوجھ، اگر شوہر کے گھر میں جاؤں تو مجھ پر ظلم ہوگا، مجھ پر زیادتی ہوگی۔ اس نے فیصلہ لے لیا کہ چلو اب میں اپنی جان گوا دوں، خودکشی کر لوں، خودکشی کر کے جان دے دیا۔ کتنی عمر کی بچی؟ 19 سال کی بچی، 19 سال کی بچی، ابھی زندگی دیکھی نہیں، اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خودکشی نہیں، انہوں نے اس طرح کھڑکی سے اس کا گلا رکھ کر دوڑ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، جبکہ انہوں نے اس کا گلا دبوچ کے مارا تھا۔ یا میرے اللہ، باپ پر کیا گزری ہوگی، ماں پر کیا گزری ہوگی، بڑی مشکل سے نکاح کروایا تھا، جتنا ہو سکتا تھا اتنا جمع کر کے نکاح کروایا، لیکن حال کیا ہوا، اسی طرح دامن گرے میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اب اس سے ہٹ کر یہاں قریب میں چکبالا پور، وہاں بھی یہ واقعہ پیش۔ اللہ اکبر، کب یہ جوڑے جہیز کی لعنت ہمارے اس معاشرے سے ختم ہوگی، ہمارے ان مسلم لوگوں کے گھروں سے ختم ہوگی؟ کون ختم کرے گا؟ کیا حضرت جبرائیل آئیں گے آ کے اس کو ختم کروائیں گے، یا یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک فوج آ کے کھڑی ہو جائے گی، اب وہ کھڑے ہو کر اس جوڑے جہیز کی لعنت کو ختم کروائے گی؟ نہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اس قوم کی حالت کو اللہ رب ذوالجلال اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک کہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی۔ اگر ہماری حالت بدلنا ہے، قوم کا ہر فرد کھڑا ہونا ہے، اگر کوئی جوڑا جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، ظاہری الفاظ میں کرتا ہے، تو اس کو بھی خوب الفاظ میں ہم کو مذمت کرنا ہے، اور اگر اندرونی طریقے سے جو آج کل ان بروکروں کے ذریعے لسٹ آتے ہیں اس کی مذمت کرنا چاہیے۔ اگر مالدار گھرانہ یہ سوچنے لگا میں کمائی کیا ہوں میری بچی کے لیے، میں کمائی کیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اگر میں اپنی بچی کی شادی میں اتنا پیسہ نہ دوں اور اتنی دھوم دھام کے ساتھ شادی نہ کروں تو میری کمائی کا کیا فائدہ ہے؟ باپ آج یہی سوچتا ہے، میں نے کمائی کیا، میں نے خوب پیسے جمع کیا تاکہ میں اپنی بچی کی شادی کو خوب زیب و زینت کے ساتھ، آسائش کے ساتھ، دھڑاکے کے ساتھ کر سکوں، اب اگر نہ کروں تو ان پیسوں کا کیا کرنا ہوگا؟ باپ سوچ کے اب بڑے بڑے شادی محل لیتا ہے۔ اب میری ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے، اب میری ایک ہی بیٹی ہے، اب اپنی اس بچی کے نکاح میں اچھے طریقے سے نکاح نہ کروں تو پھر میری کمائی کا کیا فائدہ؟ اب بلاتا ہے بمبئی سے ناچنے والیوں کو، اب اپنی بچیوں کو، اس لیے کہ اب آ رہی ہیں ناچنے والیاں۔ گھروں کے اندر جو معاشرہ تباہ ہوا ہے، ہماری بیٹیاں تباہ ہوئی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، تھوڑا ہم بھی ناچ لیں۔ اب نیم برہنہ ایسے کپڑے پہن کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آ کے حضرت کتنی بے حیائی ہے، پیچھے سے پیٹھ بھی دکھتی ہے، سامنے سینے پہ پلو تک نہیں رہتا، اور اس طرح کی بے حیائی سے ہماری بڑی عورتیں بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی، ہماری بہوئیں بھی یہ سوچتے ہیں کہ اب میرے حسن کو دوسروں کے سامنے دکھانے کا وقت ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے بارے میں کہیں کہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، کتنی خوبصورت عورت ہے، کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اس طرح سے میرے بارے میں کہیں تو مجھے ایک خوشی ملے گی۔ یہ خوشی نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے تھوڑا سا احساس ہوگا کہ لوگ میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، میرے حسن کو دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ بربادی ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا جب اللہ رب ذوالجلال نے پردے کی آیت اتار دیا کہ اب عورتوں کے لیے جو آزاد عورتیں ہیں اب ان کے لیے پردہ ضروری ہو گیا ہے، اپنے چہرے کو چھپانا ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جب پردے والی آیت اتار دیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک سفر میں گئے تھے
اس وقت سفر سے واپس ہو رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت چاہیے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ اماں عائشہ بڑی ہلکی پھلکی تھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اجازت سے گئی، دور گئی، اس لیے کہ آج کے زمانے کے استنجا خانے نہیں تھے، اب جنگل میں جانا تھا، لوگوں کی نظروں سے ذرا دور چلے گئی، اب حاجت سے فارغ ہو کے واپس آئی تو دیکھا کہ ہار کہیں نیچے گر گیا ہے، جو ہار تھا اماں عائشہ کا وہ کہیں گر گیا ہے۔ اماں عائشہ سوچنے لگی کہ چلو جلدی سے تلاش کر کے آ جاؤں، گئی، تلاش کرتے کرتے نہیں ملا۔ آپ کی جو پالکی تھی وہ پالکی بڑی ہلکی پھلکی تھی، حضرات صحابہ جن کی ذمہ داری تھی اب وہ سوچنے لگے کہ چلو اماں عائشہ اندر بیٹھی ہوگی، پردے سے ہیں، تو اٹھا کے اوپر رکھ دیا اونٹ پہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا قافلہ چل پڑا۔ اب اماں عائشہ ہار کو تلاش کرتے کرتے آئی، اب آ کے دیکھا تو پورا قافلہ چلا گیا ہے، پورا قافلہ چلا گیا ہے۔ اب بڑی ذہین تھی، شاید اللہ کے رسول علیہ السلام آگے جا کے دیکھیں گے اور میرے بارے میں معلوم کریں گے تو مجھے نہیں پائیں گے تو کسی کو بھیجیں گے یا خود آ جائیں گے، جیسے بھی ہو میرے بھائی محمد کو بھیج دیں گے یا یہ ہے کہ کسی اور کو بھیج دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ضرور کچھ نہ کچھ انتظام فرمائیں گے، اگر میں دوسری جگہ چلے جاؤں گی تو کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے پریشانی نہ ہو، اس لیے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہیں اماں عائشہ بیٹھی رہی حتیٰ کہ بہت دیر ہو جانے کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ اب وہ صحابی جن کی ذمہ داری تھی کہ پیچھے سے آنا، اگر کسی کا سامان نیچے گر گیا ہو تو اس سامان کو لے کر پھر قافلے سے جا کے ملنا صحابی کی ذمہ داری تھی۔ اب آئے، قافلہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں دیکھا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی ہیں، پردے کی آیت اترنے سے پہلے چہرہ دیکھا ہوا تھا، دیکھتے ہی سمجھ گئے اماں عائشہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی، زور سے پکارنے لگی اللہ۔ جیسے ہی یہ آواز سنے گھبرا کر اماں عائشہ نے اپنے پلو کو اپنے چہرے پہ ڈال لیا اور فوراً پردہ کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ، آپ نے پردہ کیا، آپ کی بیٹیاں پردہ کیں۔ حضرات صحابہ اگر کسی مسئلے کو دریافت کرنا چاہتے تو پہلے پردے کے ساتھ بیٹھتے، اماں عائشہ سے سوال کرتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی اماں عائشہ جواب دیتی۔ یہ نہیں ہے کہ پردہ نہیں تھا، چہرہ کھلا رکھ کے بات کر سکتی۔ باقاعدہ قرآن کی بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی جس کے اندر آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں پردے کی آیت اترنے سے پہلے چہرے کو کھلا رکھا جا سکتا تھا، لیکن جیسے ہی پردے کی آیت اتری ازواج مطہرات نے بھی پردہ کیا، صحابیات نے بھی پردہ کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی دختران نے بھی پردہ کیا۔ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچنے لگیں پردے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دیں، پردے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، مرد بھی برقع اوڑھ کر غلط کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے قانون توڑ دیا قانون ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اگر کسی نے یہ جو راستے کے لیے قانون بنائے گئے ہیں کہ اس طرف سے جانا اس طرف سے آنا، اگر ون وے میں جانا شروع کر دیا تو سوچیں کہ یہ بھئی ون وے میں لوگ آ رہے ہیں اس لیے اس ون وے ہی کو ختم کر دیا جائے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جو ون وے میں غلط طریقے سے آ رہا ہے اس کو سمجھایا جائے، اس کو روکا جائے، جو ون وے کا قانون بنا ہے اس پہ عمل کیا جائے، یہی عقل مندی کی علامت ہے۔ اللہ نے پردے کا حکم دے دیا، اب اس پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر والیوں کو عمل کروانا ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو اگر ہم پورا کرتے ہیں تو ہم نے اپنا حق ادا کیا۔ اللہ رب ذوالجلال جب پوچھیں گے آپ کے تابع تھے کہ آپ نے اپنا حق ادا کیا، تو وہاں جواب دینا آسان ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس لیے کہ دین کی سمجھ نہیں،
جب تک معاشرے کا ہر فرد کھڑا نہیں ہوگا ہم اس جہیز کی لعنت کو، رسم و رواج کو ہمارے معاشرے سے ختم نہیں کر پائیں گے۔ اسی وجہ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے طرف سے ایک اصلاحی معاشرہ کمیٹی قائم ہوئی ہے۔ کرناٹک میں بھی حضرات علماء اکرام نے مل کر اس کمیٹی کے ساتھ جڑ کر ایک اصلاحی معاشرہ مہم کا آغاز فرمایا ہے۔ 10 روزہ یہ مہم ہے اور ایک عہد نامہ، ایک اقرار نامہ تیار کیا ہے کہ ہر مسلمان اس اقرار نامے کو پڑھ لے اور عہد کر لے کہ میں اپنی بچی کے نکاح میں، اپنے بچے کے نکاح میں ان باتوں پر عمل پیرا ہوں گا۔ یہ جو 10 نکات ہیں اسے ہمارے علماء اکرام نے ذکر فرمایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسے آپ کے سامنے تھوڑا سا ہلکے سے الفاظ میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اقرار کریں کہ ہم اس پہ اقرار کرتے ہیں، میں بھی اقرار کرتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک بھی اس بات پر اقرار کریں۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ نکاح کو آسان بنائیں گے، رسم و رواج خصوصاً منگنی، ہلدی، شکرانہ وغیرہ جیسی رسومات سے پرہیز کریں گے۔ جوڑے جہیز کے مطالبے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس سے مکمل پرہیز کریں گے۔ نکاح کی تقریب کو مسجد میں سادگی اور طے شدہ وقت کی پابندی کے ساتھ انجام دیں گے۔ نکاح میں فضول اور اسراف سے بچیں گے۔ نیز قیمتی رخاجات، مختلف قسم کے پکوان، اسٹیج اور گاڑیوں کے ڈیکوریشن اور غیر ضروری روشنیوں کے انتظام سے پرہیز کریں گے۔ 5واں یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں شرکت کریں گے لیکن نکاح کی دعوت سے پرہیز کریں گے۔ نکاح کی مجلس میں رہیں گے، اگر نکاح کی دعوت ہو تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ جس محفل میں نکاح اور دعوت ولیمہ میں سنت و شریعت کا خیال رکھا جائے اس کی تائید و تعریف کریں گے۔ اس کے برخلاف عمل پر واضح طور پر ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ اگر کہیں خلاف سنت ولیمہ کیا جا رہا ہے، جہاں ناچنے کا اور ڈانس کا انتظام کیا گیا، جہاں شراب کا انتظام کیا گیا، معاشرے کا ہر فرد واپس آ جائے کہ ہم ایسے ولیمے میں شریک نہیں ہوں گے، انشاءاللہ دیکھیں کہ کیسا معاشرہ کتنا جلد اپنے آپ صحیح ہو جائے گا، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ مجلس نکاح دعوت ولیمہ سادگی کے ساتھ دولت کی نمائش کے بغیر غربا مساکین کا خیال کرتے ہوئے انجام دیں گے۔ نوجوان اس کے خلاف کسی فرد یا خاندانی دباؤ کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ میری ماں چاہتی ہے کہ میرا ولیمہ بہت شان و شوکت کے ساتھ ہو، میری نانی چاہتی ہے کہ میرا نکاح ایسا ہو، نہیں کسی کا دباؤ اپنے اوپر برداشت نہیں کریں گے۔ کہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا تھا، میں بھی سادگی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ 8واں مجلس نکاح کو سادہ بناتے ہوئے دعوت ولیمہ کو گانا بجانا، ویڈیوگرافی، کھیل تماشا، آتش بازی اور بے پردگی جیسے خرافات سے بچاتے ہوئے بابرکت بنائیں گے۔ 9واں نکاح کے بعد بھی تمام امور سنت و شریعت کے مطابق انجام دیں گے۔ بہتر اور خوشگوار زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق جان کر، شوہر کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، دونوں اپنے اپنے حقوق کو جان کر اس کو ادا کریں گے اور اللہ کے رسول کی رضامندی حاصل کریں گے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ اولاد کی نعمت میسر آئے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر نعمت میسر آئے تو آنے پر اس کی بہتر تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے اور اسے پابند سنت و شریعت بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ یہ 10 پوائنٹ ہیں
اس کا عہد ہر ایک مسلمان کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کریں کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم ان باتوں کا عہد کرتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ ہماری شادی بیاہ رسم و رواج سے خالی ہوگی، ہماری شادی بیاہ سنت و شریعت کے مطابق ہوگی۔ اگر یہ ہم عہد کر لیں گے، یاد رکھیں اللہ کے گھر میں کیا ہوا عہد اسے ہم پورا کر لیں گے، معاشرے میں چینج آ جائے گا، معاشرے میں ایک تبدیلی آ جائے گی۔ اسے کسی اور کے بدلنے کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاشرے کا ہر فرد اپنے اس معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، معاشرے کا ہر فرد کھڑے ہو کر ان برائیوں کو، ان رسم و رواج کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہر ایک کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، ہمارے یہاں بھی سادگی کے ساتھ ہر مہینہ بغیر کسی زیادہ نمائش کے سادگی کے ساتھ ہمارے ان غریب بھائی بہنوں کے نکاح کو انجام دیتے آ رہے ہیں۔ آج بھی اس جمعہ میں انشاءاللہ 4 نکاح ہوں گے۔ میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں ان نکاحوں میں، اور دلہا دلہن کو اپنی دعاؤں سے نواز کر تشریف لے کے جائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب تو دعوت نہیں ہے کھانے کے لیے، اب ہم نکاح میں شریک ہو کے کیا کریں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ نہیں، ہمارے ان بچوں کے لیے، ہماری ان بچیوں کے لیے تھوڑی سی دعا آپ کے زبان سے نکل جائے، ان کی زندگیاں بن جائیں گی۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے ان غریب بھائی بہنوں کے لیے عطا فرمائے، ان کی زندگیاں سنور جائے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اسکول بھی چل رہا ہے اور دوسرے نظام بھی جامع مسجد ٹرسٹ کے زیر نگرانی ہو رہے ہیں۔ چونکہ لاک ڈاؤن سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا پریشانی کا، اب تک برابر چلتا رہا ہے۔ جامع مسجد ٹرسٹ بھی بہت مشکل سے اپنا نظام آگے بڑھا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائیں۔ یقیناً آپ کی تھوڑی سی مدد، آپ کی تھوڑی سی تائید اور آپ کا تھوڑا سا تعاون ٹرسٹ کے ان کاموں میں یقیناً بہت ہی معاون و ممد ثابت ہوگا، اور اللہ آپ کو بھی اس پر پورا اجر دیں گے۔ اللہ کے گھر کے اس نظام کو بھی چلانا ہے، یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ احباب ان باتوں کی طرف توجہ دے کر بند مٹھیاں کوئی دیکھے نہ دیکھیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب برابر میرے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائیں۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال جو مرحومین ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔